مکہ مکرمہ میں یہ کعبۃ اللہ کے کافی قریب ہے۔ آپ علیہ السلام کے چچا، آپ کے دادا، اسی طرح عبد مناف۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں سید حبیب اللہ اس وقت مکہ مکرمہ میں مقبرۃ المعلی میں ہوں، جس کو جنت المعلی عموماً کہتے ہیں۔ تو یہاں صحابہ کی بھی قبریں ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، ام المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ۔ تو ان قبور تک جاتے ہیں، آپ بھی ساتھ رہیے۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منکم ومنا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ یہ سنت ہے کہ جب بھی قبرستان میں داخل ہو جائے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ اس میں قبرستان والوں کے لیے سلام ہے اور ان کے لیے دعا ہے، اور آدمی کو خود اس وقت کی تذکیر ہوتی ہے کہ ایک دن ادھر مجھے بھی آنا ہے، اور یہی سب کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں مقبرۃ المعلی میں، جو کہ اہل مکہ کا مقبرہ ہے جاہلیت کے زمانے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے بھی یہی مقبرہ تھا اہل مکہ کا، اور اس میں بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے بھی کافی لوگ اس قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی ہے، جیسے کہ عبد المطلب بن ہاشم، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد مناف بن قصی وغیرہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، وہ بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب بھی ہیں، جن میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ اس قبرستان کی تقریباً کافی لمبا اور بڑا قبرستان ہے، 2 جانبیں ہیں۔ اس وقت ابھی ہم جس جانب موجود ہیں یہاں پر تدفین وغیرہ بھی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ قبریں کھولی ہوئی ہیں، اور یہاں یہی معمول ہے کہ کچھ وقت بعد قبر کھول لی جاتی ہے ایک عرصے بعد، اور اگر پہلی والی لاش یا انسان کی جو بھی بقایا جات ہوتی ہیں تو اس کی طرف رکھ کر کے وہاں پر دوسری تدفین وغیرہ۔ بہرحال کافی مشکل جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور قبر کو اندر سے دیکھ کر انسان کو آخرت کی تذکیر ہوتی ہے۔ تو قبرستان کی یہ ایک جانب ہے، اس جانب عبداللہ بن زبیر اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی قبریں قابل ذکر ہیں جو اس جانب، اور دوسری جانب پھر جو قبر جن کی نشاندہی ہوتی ہے وہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، اور ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ قاسم رضی اللہ عنہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر کی جانب، اور ان کی والدہ محترمہ اسماء بنت ابی بکر، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہیں، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو یہاں سے یہ 36 نمبر، اس کے ساتھ آپ اوپر کی طرف چلے جائیں گے، یعنی 36 نمبر کا جو رقم ہے بورڈ لگا ہوا ہے، اس کی جانب سے آپ اوپر جائیں گے۔ یہاں پر باقی بھی کافی صحابہ کی خبروں کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے، لیکن ان کی تعیین کرنا کافی مشکل ہے۔ البتہ جن قبور کی تعیین معلوم ہے، چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ سامنے دیکھیں کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں یہ کعبۃ اللہ کے کافی قریب ہے، یعنی کہ 3 سے 4 کلومیٹر۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ السلام علیکم یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو حجاج نے شہید کیا، اور ان کی خلافت کو حجاز میں تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن دوسری جانب شام میں امویوں کی حکومت تھی
جن کے کمانڈر حجاج تھے. اور اس کے بالکل سامنے جانب یہ والی قبر السلام علیک یا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما وعن المسلمین اجمعین. تو یہ ہے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی قبر. سب سے آسان طریقہ معلوم کرنے کا یہی ہے کہ اس کا نمبر وغیرہ یاد کر لیا جائے. جیسے یہ 29 اور 30 نمبر کے درمیان بلاک ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب، قبرستان کے دوسری جانب. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور آپ پیدل بھی ماشین بھی چل سکتے ہیں. درمیان میں روڈ ہے قبرستان کے اور اس کے درمیان نیچے سے راستہ گیا ہے ٹنل کی شکل میں. یہ ہم دوسری جانب نکل رہے ہیں. تو جو سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں تقریباً وہ قبرستان یا وہ اس قبرستان کا وہ ایریا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، عہد نبوت کے دور سے پہلے کی قبریں موجود ہیں. یہاں تمام مقبرہ مختلف بلاک وغیرہ پر تقسیم کیا گیا ہے اور ہر بلاک کا الگ نمبر ہے. یعنی کہ اس لحاظ سے کسی بھی نمبر کو آپ یاد کر لیں تو اس بلاک تک جانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس راستے کے بالکل سامنے آپ چلیں گے، اوپر آپ کو رش بھی نظر آ رہا ہوگا. بالکل یہاں پر گیٹ کے بالکل سامنے خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے. اور اسی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ، یعنی ماں اور بیٹے کی قبر بالکل ساتھ ساتھ. سامنے اس جانب ہے السلام علیکہ یا امی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بھی تھیں. اور یہی وہ مقبرہ ہے جہاں پر باقی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد بھی یہیں دفن ہیں. اندر جانا اس ایریے میں ممنوع ہے اور راستہ بند ہے. اوپر کی جانب سے دیکھتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گاڑیوں کے ذریعے سے بھی زائرین کو گھمایا جاتا ہے. چلتے ہیں اوپر کی جانب جہاں سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیادہ واضح نظر آتی ہے. تو وہ بالکل نیچے کی جانب قبریں ہیں. یہاں اگر آپ اس پہاڑی پر تھوڑا سا چڑھ جائیں گے تو پھر قبریں بالکل صاف اور سامنے نظر آئیں گی. یہاں سے دیکھتے ہیں وہ جو سامنے آخر میں قبریں ہیں دو، تو جو بڑی والی قبر ہے یہ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی ہے، اور کونے میں جو چھوٹی قبر ہے یہ ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اور یہ وہ اس مقبرہ کا قبرستان کا وہ ایریا ہے جہاں پر عبد المطلب اور اسی طرح ابو طالب، آپ علیہ السلام کے چچا، آپ کے دادا، اسی طرح عبد مناف، یعنی آپ کے اجداد. یہاں ایک جنازہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہوا تو لایا جا رہا ہے. عموماً جو حرم میں جنازہ پڑھایا جاتا ہے ان میں سے جن کی تدفین یہاں کرنی ہوتی ہے ان کو لے آتے ہیں. میرے خیال سے 2 جنازے ہیں. اس قبرستان میں جن کی تدفین ہوتی ہے وہ بھی خوش قسمت ہے. ایک حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم المقبرۃ هذه او کما قال علیہ السلام، کہ یہ بہترین قبرستان ہے. حدیث اگرچہ ضعیف ہے واللہ اعلم. بہرحال انسان کو اپنے عقیدے اور اپنے اعمال پر ہی اس جگہ کامیابی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، نیک اعمال پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور جو فوت ہو گئے ہیں ایمان والوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.